السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مسٹر جمشید آپ کو جماعت ششم کے اردو کے لیکچر نمبر 5 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 5 میں ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک اخبار فروش۔ آئیے سبق پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سبق کے صفحہ نمبر 29 پر دیے گئے الفاظ معنی دیکھیے۔ منور، روشن، صدی، 100 سال، سر فہرست، سب سے اوپر، جانچ، اندازہ، تحقیقات، تحقیق کی جمع، تجربہ گاہ، جہاں تجربات ہوں، خلل، دخل اندازی، اتار چڑھاؤ، اوپر نیچے کمی زیادتی ہونا، دل جمعی، دل لگا کر کام کرنا، جستجو، تلاش کرنا، مظاہرہ کرنا، دکھاوا کرنا۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد بچوں کو سائنسی ایجادات، بجلی اور بلب کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے اور بچوں کو سائنسی ترقی اور اس کی اہمیت بتانا اور انسانی عزم و حوصلے سے سبق حاصل کرنا ہے۔ آئیے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ ایڈیسن کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، دنیا کا مشہور امریکی سائنسدان جس کی ایجاد کی بدولت آج ہمارے گھر، شہر اور بازار روشن ہیں۔ رات کے اندھیروں میں ایک انگلی سے بٹن دبانے سے کمرہ منور ہو جاتا ہے۔ منور کا مطلب ہے روشن۔ پھر ہم دن کی طرح سارے کام کرتے پھرتے ہیں۔ ذرا سی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ایڈیسن نے بلب ایجاد نہ کیا ہوتا تو آج ہم بغیر روشنی کے ہمارا کیا حال ہوتا۔ بلا شبہ اس صدی کی زندگی کی آسائشوں میں بجلی کی روشنی سر فہرست ہے۔ ایڈیسن کا باپ تاجر تھا اور اس کی ماں استانی تھی۔ اس کا سر بڑا تھا، اس کی عادت تھی کہ ذرا سی بات پر چیخ اٹھتا تھا اور ہر بات کریت کر پوچھتا تھا۔ پھر جب تک خود ہر بات کی جانچ نہ کر لیتا تھا، کسی بات پر یقین نہ کرتا تھا۔ ایڈیسن کو اس طرح بال کی کھال نکالنے کی عادت کی بنا پر ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے کوئی نہ کوئی دماغی بیماری ضرور ہو جائے گی۔ ایڈیسن کی ماں بڑی سمجھدار عورت تھی۔ وہ اسے خود تعلیم دیتی تھی اور اس کے ساتھ بڑی بڑی کتابیں پڑھتی، ان کتابوں اور مضامین کو سمجھنے میں اس کی مدد کرتی۔ ایڈیسن کو بچپن سے سائنسی تحقیقات کا بہت شوق تھا۔ ماں اس کے شوق کو اور بڑھاتی تھی۔ ایڈیسن کو سائنسی تحقیقات کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے ریل کے ڈبوں میں اخبار بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے ریلوے افسر کی اجازت سے ایک خالی ڈبے میں اپنی تجربہ گاہ بنا لی تھی۔ اخبار بیچنے کے بعد فالتو وقت میں وہ اپنے تجربوں پر کام کرتا رہتا۔ ایک دن کسی تجربے کے دوران اتفاقاً ڈبے میں آگ لگ گئی۔ ریلوے افسر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے محکمے کے دوسرے ملازمین کے ساتھ مل کر ایڈیسن کی اتنی پٹائی کی کہ وہ بہرا ہو گیا۔ انہوں نے دھکے دے کر اسے ڈبے سے باہر نکال دیا، لیکن اس حادثے میں ایڈیسن ناامید نہیں ہوا اور اس نے اپنے مقصد کو نہیں بدلا، بلکہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ میرا بہرا ہونا میرے لیے نعمت بن گیا ہے، کیونکہ اب مجھے کوئی آواز نہیں آتی اور میرے کاموں میں دخل نہیں ڈالتی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اسے ایک ٹیلی گراف کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اس کمپنی کا کام یہ تھا کہ وہ تاجروں کو سونے کی قیمت کے اتار چڑھاؤ سے باخبر رکھتی تھی۔ اتفاق سے ایک دن ٹیلی گراف لائن میں گڑبڑ ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے شہر کے تاجر کمپنی کے دفتر پر ٹوٹ پڑے۔ جو آدمی مشینوں کا نگران تھا وہ گھبرا گیا، لیکن ایڈیسن نے جلد ہی لائن کی خرابی دور کر دی اور اس نے 2 گھنٹے کے اندر اس خرابی کو دور کر دیا۔ کمپنی کا مالک بہت خوش ہوا اور اس نے تمام کمپنی کے مشینوں کا نگران بنا دیا۔ اس کی تنخواہ بھی $300 ماہوار مقرر کر دی۔ اس زمانے میں وہ ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اب 1829 کی بات ہے۔ ایڈیسن نے ٹیلی گراف کی ایک نئی مشین ایجاد کی۔ وہ اسے $5000 میں فروخت کرنا چاہتا تھا، لیکن کمپنی نے خود ہی $40,000 میں یہ مشین خرید لی۔ ایڈیسن نے اس رقم سے ایک تجربہ گاہ قائم کی جس میں کئی دوسرے افراد کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایڈیسن کچھ دنوں سے مسلسل بلب کی ایجاد پہ تحقیق کر رہا تھا، مگر کامیابی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس جستجو میں تھا کہ شیشے کے اندر کے بلب کے اندر کیا چیز استعمال کی جائے جو برقی تار گزرنے پر روشنی دے سکے، یہ روشنی دیرپا ہونے کے ساتھ ساتھ سستی بھی ہو۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ ایڈیسن نے پہلے ایک بہت قیمتی دھات پلیٹینم کا استعمال کیا۔ اس بلب نے روشنی تو کی، مگر پلیٹینم اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ یہ بلب صرف امیر لوگ ہی استعمال کر سکتے تھے۔ پھر اس نے کاغذ کو جلا کر کاربن سے تجربات کیے، مگر ناکامی ہوئی۔ ایک رات وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کے کوٹ کا ایک بٹن ٹوٹ گیا اور اس کا دھاگا ایڈیسن کے ہاتھ میں آ گیا۔
اس کے تیز ذہن میں یہ بات آئی کہ دھاگے کو دیر تک جلا کر دھاگے کی شکل سے کاربن کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کی تجربہ گاہ میں جو 30-40 آدمی کام کرتے تھے سب اسی کام میں لگ گئے۔ جلے ہوئے دھاگے کو تار کی طرح بلب کے اندر رکھا گیا، اس کے اندر باقی تار گزاری گئی تو بلب جل اٹھا اور تیز روشنی ہو گئی۔ یہ ایڈیسن کا پہلا کامیاب بلب کا تجربہ تھا۔ بلب 40 گھنٹے تک روشن رہا۔ 1 سال کے اندر ہی ایسا بلب ایجاد کر لیا گیا جو 500 گھنٹے تک جل سکتا تھا۔ ایڈیسن نے نیو یارک کی سڑکوں پر سینکڑوں بلب جلا کر اپنی اس ایجاد کا مظاہرہ بھی کیا۔ عزیز طلباء، ہم نے آپ کو سبق ایک اخبار فروش پڑھایا اور سمجھایا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے طلباء و طالبات اس سبق کا مقصد تدریس پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد مشہور سائنسدان ایڈیسن کی ایجادات خصوصاً بجلی اور بلب کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے اور اس کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ آئیے عزیز طلباء اس سبق کا مرکزی خیال پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اگر انسان کے اندر ہمت، حوصلہ اور لگن ہو تو کوئی بھی معذوری انسان کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکتی ہے، جیسے ایڈیسن نے کیا۔ تقریباً 1300 سائنسی ایجادات کر کے ملک و قوم کو فائدہ پہنچایا اور بجلی اور بلب جیسی لازوال ایجادات کیں۔ عزیز طلباء طالبات، صفحہ عنوان بنانے کے بعد صفحہ عنوان کے نیچے جس طرح سے آپ ہمیشہ تفصیل تحریر کرتے تھے، تفصیل کی جگہ آپ ذیلی عنوان کی ہیڈنگ ڈال کے تفصیل تحریر کریں گے۔ تفصیل میں ہے بلند خوانی، الفاظ معنی، مقصد تدریس، مرکزی خیال، درست غلط، سوال جواب، خالی جگہ، الفاظ معنی، اور قواعد میں ہے حروف مفاجات اور مفرد اور مرکب جملے۔ آئیے عزیز طلباء گھر کا کام سمجھتے ہیں۔ سبق ایک اخبار فروش کا صفحہ عنوان بنانے کے بعد ذیلی عنوان کی فہرست جو کہ آپ کے لیکچر میں دی گئی ہے وہ تحریر کریں گے اور اس کے بعد کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر دیے گئے الفاظ معنی، مقصد تدریس اور مرکزی خیال کاپی میں تحریر کریں گے۔ تمام کام بہترین خوشخطی کے ساتھ کیجیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے مس سگت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔